یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات کریں اور کنفیوژن نہ ہو۔ پچھلے 24 گھنٹے سے ایک تو بحث یہ چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایرانین آئیں گے کہ نہیں سیکنڈ راؤنڈ میں، کیونکہ جب انہوں نے بلاکیٹ کر دیا، ایران نے کھول دیا ہرمز کا بلاکیٹ، تو انہوں نے بلاکیٹ کر دیا، اس میں بھی کچھ سختی ہوئی، بٹ کل بڑا سیریس کرائسس ہو گیا جب ایک ایرانین کارگو شپ پہ حملہ کیا امریکہ نے اور پھر اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس کے بعد بہت سخت سٹانس آ گیا ایران کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 بار انہوں نے سیز فائر کی وائلیشن کی ہے، ابھی تک وہ شپ امریکہ کے ہی قبضے میں ہے، اور انہوں نے ایران نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، بٹ ابھی تک صرف سخت باتیں ہوئی ہیں اور کافی ریسٹرین کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے۔ انہوں نے کہا پھر بلاکیٹ ہٹے گا تو ہم آئیں گے، تب تک ہم نہیں آئیں گے کچھ ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ آج صبح کنفیوژن ہوئی، جو ہمارے شام کے وقت کچھ 9 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک پوسٹ کو ایک انٹرویو دے رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بالکل جا رہے ہیں، سب چیزیں انشاءاللہ وہ ہو رہی ہیں، اور جناب وہاں پہ میٹر آف آورز ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، بلکہ اگر ایرانی چاہیں گے تو میں ان سے ملاقات بھی کروں گا اگر چیزیں بہتر ہو گئیں۔ اور جو جے ڈی وینس ہیں وہ اب چل پڑے ہیں پاکستان کی طرف، وہ نہیں چلے تھے اس وقت تک۔ کچھ دیر بعد سی این این کی ایک رپورٹ آئی جس میں سی این این نے کہا کہ ان کو وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے بتایا کہ جے ڈی وینس ابھی نہیں نکلے، وہ منگل کو نکلیں گے، اور اب اس وقت اطلاعات یہی آ رہی ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ جے ڈی وینس صبح ہی چلیں گے، اگرچہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جی شاید ریسٹ آف دا ڈیلیگیشنز مائٹ ہیو ارائیوڈ، وہ کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن جے ڈی وینس کا اب یہی سمجھ آ رہی ہے کہ بھی صبح ہی چلیں گے، بیکاز اس کے بعد ان کا بھی بیان 1-2 اور انٹرویوز میں آ گیا۔ لیکن ساتھ ہی بلو ہاٹ بلو کولڈ بھی چل رہا ہے، انہوں نے ڈفرینٹ انٹرویوز دیا، آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 4 جگہ انٹرویوز دے دیتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا سب اچھا ہے، ایک جگہ ان سے پوچھا گیا سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، اگر ڈیل نہ صحیح چل رہی ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ کروں گا، یہ ہمارے وقت کے مطابق بدھ کو سیز فائر ختم ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہ ہوا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا دین اے لاٹ آف بامز ول گو آف، یہ بہت سے بام چلیں گے۔ ساتھ ایک طرف میں نے ایرانیوں کو ملنے کے لیے بھی تیار ہیں، ساتھ بامبنگ کے لیے بھی تیار ہیں، سب کچھ ہے۔ حقیقت ہے کیا؟ جتنے اینالسٹ ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کو دوبارہ شروع کریں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے اپنی پاپولیرٹی کی، ڈیٹا کی۔ اب جو لیٹسٹ پول آیا ہے یہ بالکل پچھلے 6-7 پولز ہوئے ہیں پچھلے یہ ان 2 ماہ کے اندر، اس عرصے میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر بھی 63% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ سے خوش نہیں ہیں امریکہ میں، اور وہ اپروو نہیں کرتے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اکانومی کو ڈیل کر رہے ہیں اور جو ایران وار کو ڈیل کر رہے ہیں۔ 37% کی ان کی لوئسٹ ریٹنگ ہے فار ایور جو ان کی ہے۔ اچھا، اس 63% میں سے 50% وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اسٹرانگلی ڈس اپروو کرتے ہیں۔ دوسرا 2/3 امریکیوں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو صحیح سمت میں نہیں لے کے جا رہے، یہ اس کا جو ہے، اور 40% لوگ کہتے ہیں کہ ہماری معاشی حالت آج سے کچھ ماہ پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ ہے ڈومیسٹک ان کی سچویشن، جو ان کی آرمامنٹ انڈسٹری ہے وہ انڈر پارڈ ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی آئی ہے جس کے مطابق ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ اکانومسٹ جو وال اسٹریٹ جرنل بھی ان کو کوٹ کرتا ہے، باقی بھی بلومبرگ، تمام لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس نے زبردست ڈیٹا دیا ہے، اور یہ ڈیٹا 2025 کا اس ڈیٹا پہ ہے جو کمپنیز نے ایران میں فائل کیا ہے۔ وہ جب آپ ڈیٹا دیکھیں تو اسے یہ پتہ یہ لگتا ہے کہ ایران کی جو کمپنیز ہیں، اور خاص طور پر وہ کمپنیز جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیفنس پروڈکشن ریلیٹڈ چیزوں سے ہے، ان کے پاس جو سٹاکس ہیں، جو ان کے پاس تیار مال اور تیار کرنے کی صلاحیت، وہ تقریباً 90 دن کی ہے جنگ کی حالت میں۔ اور جب اس کو کمپیریزن کریں کہ وہ 2 ہفتوں سے لے کے 6 ماہ تک ان کو نئی چیزیں بنانے کی ان کی جو سٹوریج بھی ہے اور اس کا جو خام مال ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ جو یورپین کمپنیز ہیں ان کے پاس میکسیمم 30 ڈیز کا ہے، اور ان کا جو امریکن کمپنیز سے 40 دن کا زیادہ مال مواد ایرانین کمپنیز کے پاس ہے۔ اور اس میں یہ بھی ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ ایران کے پاس جو اس کی ٹوٹل ڈرونز جو بنے ہوئے تھے اس کے کم از کم 40% ابھی بھی بچے ہوئے ہیں ان کے پاس ہیں، اور جو میزائلز ہیں اس کے 60% میزائلز ابھی ان کے پاس ہیں۔ اور یہ ڈیٹا وہ ہے جو 40 دن کے کانفلکٹ کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے، سو اگر یہ بند بھی رہتی ہے، بلاکیڈ ان کا چلتا بھی ہے، تو یہ جو امریکنوں کا خیال ہے کہ ایک دم سارا کچھ گر جائے گا، وہ اکانومی کلیپس کر جائے گی، وہ نہیں ہوگا۔ جنگی حالت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت، اس لیے ایرانین اتنے کانفیڈنٹ بھی ہیں۔
دوسرا دیکھتے ہیں باقی ملکوں کا پریشر کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر ہے. ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ وال اسٹریٹ جرنل کی ہے کہ جس میں یو اے ای نے بات کی ہے ٹریجری سیکرٹری امریکہ کے کہ ہمارے سے آپ کرنسی سواپ کی بات پاسبلٹی ذرا کھول لیں. کرنسی سواپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ملک کی کرنسی ہے اسی کے اندر آپ ڈیل کر سکتے ہیں, اور ان کا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالرز کی اتنی شارٹیج ہو جائے کہ ہم آپ کو ڈالرز میں ادائیگی نہ کریں بلکہ ہم چائنیز یوان میں بھی دے سکتے ہیں, یا جس ملک کے ساتھ بھی ہم ڈیل کریں گے اسی کرنسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ لانگ ٹرم میں ڈالر کی صحت کے لیے بہت برا ہے, کیونکہ آئل ایکسپورٹس جو پوری دنیا میں ہوتی ہیں اس کا اب یہ سمجھ لیں تقریباً 96 سے 97% جو اس کی ٹریڈنگ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. تو اگر یو اے ای یا کچھ اور ممالک اس میں سے نکل جائیں اور دوسری کرنسیز میں دیں تو لانگ ٹرم میں ڈالر کی جو اس کی وہ پوری انرجی مارکیٹ سے ختم ہوتی ہے. دس از اے ویری ویری الارمنگ تھنگ اگر آپ امریکہ کے زاویے سے سوچیں. اور اس میں یو اے ای اکیلا نہیں ہے. ابھی جو خبریں اس میں بھی آئی ہیں وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں, ایک اور بھی اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی ہے. اس نے کہا کہ سارے فائنینشیل کرنچ فیل کر رہے ہیں. مثلاً انہوں نے بتایا کہ گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں بیشتر ممالک نے بڑے میسو قرضے لیے ہیں تاکہ اپنے ڈالر سٹاک سارا وہ ٹھیک کریں, ریزروز ان کے ٹھیک کریں. اب یو اے ای جو ہے یہ $275 بلین کا اس کا ڈالر ریزرو ہے. اس کے باوجود اس کو پرابلمز آ رہی ہیں, پریشانی آ رہی ہے. اب جو دوسرے آگے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ ابو دھابی یو اے ای کے اندر جو 7 ریاستیں مل کے یہ متحدہ عرب امارات بنتا ہے, اس میں ابو دھابی سب سے امیر ریاست ہے. اس نے بھی ابھی پچھلے دنوں $4 بلین کا لون لیا ہے انویسٹمنٹ سے, انویسٹرز کے ساتھ. اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے جو $4 بلین کا لون لیا ہے یہ انہوں نے پریمیم ریٹس پہ لیا ہے تاکہ ڈسکاؤنٹ ہو. پریمیم کا مطلب ہے کہ آپ کے جو مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کل تک میں یا آپ یا بہت سے ہمارے دوست کہ یو اے ای کو سواپ کی بات کرنی پڑے گی, ابو دھابی اس کو ریز کرنے پڑیں گے فنڈز. $4 بلین انہوں نے کیا ہے. اسی طرح بحرین نے $5 بلین کا اپنا سواپ کیا ہے, کرنسی کا طے کر لیا ہے یو اے ای کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی کرنسی میں پیسے دیں گے, وہاں سے بھی ڈالر باہر نکل جائے گا. اور یہ بڑی ہی ایک سیریس چیز ہے. جب آپ کو ابو دھابی بھی لون لے رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا برا حال ہوگا. یہ تو ہو گیا فائنینشیل اس کے اوپر, اس لیے وہاں سے بھی بہت پریشرز آ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ ختم کریں. پھر اس کے اوپر جب بات آتی ہے ایک وار کا انہوں نے کیا تھا, پاکستان نے سعودی عربیہ کو بھی کنسٹرینٹ فیل ہو رہے ہوں گے. اس میں ہو سکتا ہے کہ پالیسی چینج ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, لیکن $1.5 بلین کی ایک ڈیل کی تھی سوڈان کے ساتھ پاکستان نے, جس میں پاکستان نے ان کو ہتھیار بیچنے تھے اور پلینز کچھ دینے تھے جس کے پیسے سعودی عربیہ نے دینے تھے. یہ رائٹرز کی خبر ہے. اور $4 بلین کی ڈیل آپ کو یاد ہوگا پچھلے دسمبر میں اناؤنس ہوئی تھی لیبیا کے لیے, اس میں بھی سعودی عربیہ نے ان کی فائنانسنگ کرنی تھی. تو $5.5 بلین تقریباً یہ بنتا ہے. اب سعودی عربیہ نے رائٹرز کے مطابق یہ ڈیلز دونوں روک دی. ہو سکتا ہے کہ یہ پالیسی ہو کہ سعودی عربیہ نے اب یہ پالیسی بنا رہے ہوں کہ ہم نے کسی تھرڈ ورلڈ میں, تھرڈ کنٹری میں اس طرح نہیں انٹرفیئر کرنا یا واٹ ایور دا تھنگ از ہیپننگ. بٹ فار واٹ ایور ریزنس یہ ڈیل بھی رکی ہے. شاید یہ کرنسی کرنچ ہے یا ہر کوئی اپنے اپنے ریزروز کر رہا ہے. تو صرف آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ممالک جن سے امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز خرچیں گے, انویسٹ کریں گے, یو اے کی میں بات کر رہا ہوں جو کرنسی سواپ کی بات کر رہا ہے, انہوں نے $1.4 ٹریلین کمٹ کیے ہوئے تھے. اور پچھلے دنوں ان کے ایک منسٹر نے باقاعدہ بیان بھی دیا تھا کہ ہم وی ول انویسٹ دیٹ منی ان امریکہ اینڈ آل دیٹ. تو جو لوگ ان کی انڈسٹری کو فائنانس کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, وہ خود اگر ان کو اپنے فنڈز ریز کرنے پڑ رہے ہیں کہ لیکوڈ کیش کے لیے, تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا پریشر بن رہا ہے اس وقت. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کے تو ایسٹس پہلے ہی فروزن ہیں. صرف ان 5-6 ممالک میں, قطر میں, بٹوین کویت ان تمام میں $26 بلین تو تقریباً یہیں پہ ان کے فروزن ایسٹس ہیں. ان کے $100 بلین سے زیادہ ایسٹس اور جو پیسے ہیں وہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن وہ پچھلے 50 سال سے 47-48 ایئرس سنس 1979 وہ سینکشنز کے اندر ہی ہیں, اور اس لیے وہ تو سروائیو کر رہے ہیں. یہ باقی ممالک جن کی بڑی افلوئنٹ سوسائٹیز ہیں, جن کی میسو انویسٹمنٹس ہیں, سب کچھ وہ ہے. اور یو اے کے نے ایک اور بھی بات ہوئی ہے اس جنگ میں.
جو مڈل ایسٹ کا ایک برانڈ امیج تھا کہ یہاں پہ فائنانسنگ سیف ہے، ایسٹ سیف ہیں، یو اے ای تو فائنینشیل ہب بن گیا تھا مڈل ایسٹ کا سارا، ہو گیا ہے اور بہت خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کہیں لانگ ٹرم ڈیمیجز نہ ہوں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت پریشر ہے، اس کے اپنے الائز کا، یو اے ای کا، سعودی عربیہ کا، قطر کا، کہ یہ کسی قیمت جنگ آپ دوبارہ شروع نہ کریں. اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں جو ان کے اوپر اپنے لوگوں کا ہے، لوگ ناراض ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ لیونگ بہتر چاہیے. سو یہ جتنے کیومولیٹڈ ہیں اس سے دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ ان کو جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے بس میں نہیں ہے دوبارہ کرنا. ایک تو وہ ملٹریلی جتنی تباہی کر سکتا تھا کر گیا ہے، اس سے اوپر کیا کر لے گا؟ 20% اور کر لے گا، 30% اور کر لے گا، سارے الیکٹرک گرڈ تباہ کر دے گا، لوگ اندھیرے میں چلے جائیں گے. لیکن جو ان کی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ٹو اسٹرائک بیک ایران کی، وہ ڈیمیج نہیں ہوتی. دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ اب ایک ہی دفعہ اب فیصلہ ہو جائے، یہ ڈیل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ان کو پتا ہے کہ آج سے 2 سال بعد امریکہ پھر تیاری کر کے جنگ کر سکتا ہے، اسرائیل پھر تیاری کر کے جنگ کر سکتا ہے. انہیں یہ جنگ 25 سال لگے ہیں اس جنگ کے لیے تیار ہونے میں، وہ 2 سال بعد اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اس لیے دونوں پہ پریشر ہے کہ وی نیڈ ٹو کم ٹو پیس. اب ریٹرک ہے، الفاظ ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایران نے ابھی تک کوئی غیر ذمہ دارانہ قدم نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ رسپانس آئے گی، ریئیکشن آئے گا، لیکن انہوں نے اس کو بڑھاوا اور نہیں دیا. انہوں نے جہاز پکڑ کے ایسکلیٹ کیا، ایران نے جواب میں کوئی بامبنگ نہیں کی، کوئی وہ کچھ نہیں کیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ کے اوپر کوئی ہنٹ دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ابھی چھوڑ دیتے ہیں، نیگوسیشنز چلیں تب تک ہوگا، تو ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹیکنیک ہے، اور جو ان کے میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ نیو یارک کے اندر یہ جب ریل اسٹیٹ کی ڈیلیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے آخری ڈالر نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیشہ بلی کر کے ڈیل کریں گے. ایران از ڈفرنٹ. ایران نہ وینزویلا ہے، ایران نہ کیوبا ہے، اور شاید بڑے دہائیوں کے بعد انہوں نے ایک لڑائی لڑی ہے ایک انڈسٹریلائزڈ کنٹری کے ساتھ. تو جو افغانستان کا حال تھا معاشی طور پہ اور انفراسٹرکچر وائز، جو وینزویلا کا حال تھا، جو کیوبا کا حال تھا، وہ ایران کا نہیں ہے. سو بہت سے ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے. جو تھیوری کے 2 اندازے تھے کہ ہرموز کا بھی بند نہیں ہوگا، ایران نے کر دیا. ان کا بہت بڑا مس کیلکولیشن ہوا کہ وہ ہماری بیسز کو اور دوسرے عرب ممالک کو ہٹ نہیں کریں گے، انہوں نے وہ کر دیا. تو اس لیے اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران آگے جو بھی کہتا ہے وہ کرے گا. اس لیے چانسز تو اب یہ ہیں کہ انشاءاللہ ایرانینز بھی آ جائیں گے اور یہ بیٹھ کے باتیں بھی ہوں گی، اور امن ہمیں ملے گا. کیونکہ امن صرف آپ کی میری ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں ممالک کی بھی ضرورت ہے. نہ وہ اور تباہی افورڈ کرتے ہیں ایران میں، نہ یہ اور جنگ افورڈ کرتے ہیں. اس لیے